بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ پر کوئی واقعہ یعنی حادثہ وغیرہ پڑ جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہو کہ اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے، یعنی اس کی طرف راستہ کھولتا ہے اور حزن و ملال میں ڈالتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اگر ایسا ہو جاتا، اگر یوں کر لیتا، جیسے خیالات میں گم ہو کر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی مرضی اور تقدیر کو تسلیم کریں۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہمیں اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ایمان اور اعتماد کا مظہر ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ اس حدیث میں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کرے، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اگر مطلوبہ نتیجہ نہ بھی نکلے تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت تھی اور اس کے فیصلے میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ کاش کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ انسان کو ماضی میں جکڑ کر رکھ دیتا ہے، اسے بیکار پچھتاوے اور غم میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ کیفیت شیطان کو مایوس اور پریشان کرنے کا موقع دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر کا بھلا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑے اجر کے ساتھ بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، پس جو اس پر راضی رہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں پیش آنے والی تھی وہ کبھی تم سے چوک نہیں سکتی، اور جو تم سے چوک گئی وہ کبھی تمہیں پہنچنے والی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام انسان مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، اللہ کی تمام تقدیروں پر راضی رہنا ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پر توکل یقین کا پھل ہے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا توکل کی دلیل ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے چوکنے والا نہ تھا، اور جو تم سے چوک گیا وہ کبھی تمہیں پہنچنے والا نہ تھا۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم تقدیر پر راضی رہو اور جو کچھ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو اس پر مطمئن رہو۔